Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ قیامت جب بپا ہوگی تو کس طرح نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کس طرح انسان بے یار و مددگار چاروں طرف بھاگتے دوڑتے پھریں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کچھ اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ ہم کمزور ایمان کمزور لوگ ہیں، کسی آزمائش کسی امتحان کے قابل نہیں، سکون اور سکھ میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کے باغی لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تا حیات اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ ان حضرات سے پوچھیں کہ جن کے بچے سکول گئے تو سکول سے جب واپس آئے تو ان کا پورا گھر تو پانی میں بہہ چکا تھا، ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی بہا کے لے گیا۔ وہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سکول سے جب چھٹی ہوگی تو گھر والدہ کھانا دے گی، یونیفارم بدلیں گے، ریسٹ کریں گے، یہ ذہن میں تھا، لیکن وہم و گمان میں یہ نہ تھا کہ پوری کی پوری کائنات ہی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ انسان کے لیے اس کی کائنات، اس کا گھرانہ، اس کے بال بچے، بچوں کے لیے اپنا گھر والدین ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے دوست وہاں پہنچے تو وہ کسی کھجور کے باغات میں تھے جہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اتنے دنوں پہلے کا سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن تقریباً آدھے درخت ابھی بھی پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنی تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دوست احباب درد دل رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی انداز میں ان کی مدد کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل کلاں ہم کسی اس معاملے میں نہ پھنس جائیں کہ تم ادھر تو نہیں پھنسے تھے لیکن ان کی مدد بھی نہ کی۔ بہرحال یہ بھی ایک قیامت کا ہی منظر ہے، نہ راستے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، کوئی چیز نہیں۔ بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے لوگ پڑے ہیں۔ تو قیامت کا بھی کچھ اس طرح کا ہی منظر ہوگا۔ اور جس طرح اس وقت کچھ وہ لوگ بچنے میں کامیاب ہوئے کہ جن کے دوست احباب عزیز و اقارب دوسرے شہروں میں جو اس آفت سے محفوظ ہیں، پیسے والے تھے، صاحب استطاعت تھے، وہ بھاگ کے ان کے پاس چلے گئے۔ کچھ نے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے تعلق والوں سے مال اسباب لے کے اپنا متبادل انتظام کر لیا۔ بالکل اسی طرح قیامت والے دن بھی ایک سیلاب ہوگا۔ وہ سیلاب انسان اس میں اپنی گردن تک ڈوب رہا ہوگا، اس میں تیر رہا ہوگا۔ وہ انسان کا اپنا پسینہ ہوگا، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا۔ تو آیا اس وقت بھی انسان کو کوئی جائے پناہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
وہ بچنا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سورج کی اتنی تپش سے بچائے، وہ اپنے پسینے میں تیر رہا ہے، اس سے نکلے بھاگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایک ہی چیز کا سایہ ہوگا، وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ اور میں نے عرض کی نا کہ کچھ لوگ اس وجہ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے عزیز و اقارب، کوئی تعلق والے لوگ، کوئی دوست احباب، تو اس وقت بھی وہ لوگ بچیں گے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور معاملات اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عرش و کرسی کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے آدمی گھنے باغات میں ہوتا ہے، گھنے جنگلوں والے، گھنے درختوں والے باغات کے اندر، جہاں اس کو سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ سکون سے رہتا ہے۔ باہر سورج ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بادل کا موسم ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا باہر سورج ہے، لیکن آدمی ایسی چھاؤں کے نیچے ایسی پرسکون جگہ پہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اب ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، یہ پردے بالکل آگے ہیں، اندر لائٹیں جل رہی ہیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ باہر سورج نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے انسان کو یہ احساس ہوگا کہ سورج نام کی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ سایہ نصیب کس کو کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک تو میں نے کہا کہ جس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات، تعلقات اچھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں کچھ تفصیل آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، اور وہ لوگ اپنے جس کے وہ ماتحت ہیں اپنے اس حاکم سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، یعنی کہ وہ جو ان کا حاکم ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو، رکھتا ہو کہ وہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہوں اور وہ ان کے لیے دعا کرتا ہو۔ یہ صرف ایک بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے نہیں ہے، ہر وہ آدمی جس کے نیچے 3 4 5 لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اچھے برے کرنے کا مالک اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس وہ پاور ہے، تو وہ لوگ اس کے ساتھ خوش ہیں، خوشی کی وجہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ان ماتحتوں کے لیے حاکم دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایسے معاملات ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.